السلام علیکم. یہ آج میرا آڈیو نمبر 6 ہے اور آج ہم لوگ ڈسکس کریں گے کہ کس طرح اپنے اندر حسن خلق کی حاصل کیا جائے، کس طرح اپنے اندر اچھی کوالٹیز پیدا کی جائیں، اچھا کریکٹر پیدا کیا جائے. اس کے لیے میں پہلی چیز کو ہم لوگ کنسیڈر کر لیتے ہیں کہ حسن خلق کا حاصل یہ ہے کہ آدمی اپنی انٹلیکچولیٹی کے ساتھ، اپنی عقل کے ساتھ جو معتدل ہے، جو بیلنس کے اندر ہے، اور اپنی حکمت کے ساتھ اپنی جو بیماریاں دل کی جن میں شہوت ہے اور غضب ہے، ان قوتوں کو اعتدال کے ساتھ شریعت اور اللہ کے بنائے ہوئے اصولوں کے تحت اس کو متعی کرے، ان کو کنٹرول کریں، ان کو بیلنس لائے. یہ اعتدال میں نے اپنی پرانی کل والی آڈیو پہ بھی ڈسکس کیا تھا، کس طرح سے ہم اپنے اس کو اعتدال پہ لا سکتے ہیں اور اس کی اسلام اور قرآن شریف اور حدیث میں اس کی کیا امپورٹنٹ ہے. یہ اعتدال 2 وجہوں سے حاصل ہوتا ہے. پہلی وجہ یہ ہے کہ آدمی پر اللہ کا فضل و کرم ہو، وہ اپنی پیدائش کے روز افضل ہی سے خوش اخلاق اور کامل عقل ہو، اور اس میں وہ صلاحیت ہو کہ وہ شہوت اور غضب و باقی دل کی بیماریوں پر غالب ہو. بلکہ یہ دونوں عقل اور شہوت، عقل اور شریعت کی پابند ہو. ایسے شخص کو عالم بننے کے لیے ظاہری تعلیم کی اور مؤدب بننے کے لیے ظاہری تادیب کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ فطری عالم اور مؤدب ہوتا ہے. جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، خاتم الانبیاء، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے انبیاء علیہ السلام تھے. اور جیسے میں نے کل ڈسکس کیا تھا، جو میری فطرت کی ڈسکشن میں فطرت کے جو 3 پارٹ ہوتے ہیں، جو پہلا پارٹ تھا جو میں نے ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک اسٹرکچر بنا دیتا ہے آپ کے اندر، وہ ان بلڈ خوبیاں ڈال دیتا ہے جن میں آپ کے اندر وہ ایک کہتے ہیں وہ صلاحیت ڈال دیتا ہے کہ آپ کے لیے عبادت کرنا، آپ کے اندر اتنی طاقت دے دیتا ہے کہ وہ آپ اپنے ایزیلی اپنی شہوت کو، اپنے غضب کو، اپنی خواہش کو اور اپنے دل کی بیماریوں کو کنٹرول کر لیتے ہیں. تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ فطری طور پر کچھ لوگوں میں ڈال دیتا ہے اور کچھ لوگوں میں نہیں ڈالتا. وہ ہم آگے ڈسکس کریں گے کہ کس طرح سے اس کو ہم آگے بڑھیں. تو جن میں فطری طور پہ ڈالتا ہے وہ عموماً کچھ اکثر جو ہے جن میں بہت ہی زیادہ درجات کا کہتے ہیں علم ہوتا ہے، تو وہ عموماً ہمارے پیغمبروں کو دیا ہوا ہے. اور یہ عمر بھی کچھ بعید نہیں کہ آدمی کی طبع اور فطرت جو بات موجود ہے وہ محنت و مشقت سے حاصل ہو سکے. بہت سے بچے شروع ہی سے سچے ہوتے ہیں اور جرأت مند ہوتے ہیں، سخاوت ہوتے ہیں اور بڑے سوبر ہوتے ہیں، سمجھدار ہوتے ہیں. اور بعض بچے روز اول ہی سے جھوٹے ہوتے ہیں، مکار ہوتے ہیں، بزدل ہوتے ہیں، کنجوس ہوتے ہیں. مگر ان میں یہ اعصاب بعض اوقات لوگوں سے پیدا ہوتی ہیں، لوگوں سے حاصل ہوتی ہیں، بعض اوقات بھی لوگوں سے سیکھتا ہے. اکثر میں نے دیکھا ہے کہ وہ جو رول ماڈل کی بات میں اپنے پروگراموں میں کرتا ہوں، جو میں نے سیکھی ہے کہ ہمیں اب رول ماڈل بننا پڑے گا اپنے بچوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے. کیونکہ جو بچے جو ہوتے ہیں وہ اپنے بزرگوں سے، اپنی پیرنٹس سے، اپنے ماحول سے اب بہت سی چیزیں سیکھتے ہیں، اور وہ بھی ان کی پرسنالٹی کا حصہ بن جاتا ہے. جیسے میں نے وہ فطرت کے بارے میں جو تیسرا پورشن تھا کہ وہ آپ پاس ایکسپیرینس، پاس لرننگ، پاس بلیف، وہ آپ کی فطرت کا حصہ بن جاتی ہیں. وہ بعض اوقات بہت حائل ہوتی ہیں آگے اچھا اپنی جو بری عادت کو چھوڑنے میں، اپنے اندر جو خامیوں کو چھوڑنے میں، اپنی برائی کو چھوڑنے میں، کیونکہ وہ اتنا راسخ ہو جاتی ہیں آپ کی پرسنالٹی کے اندر کہ ان سے نکلنا مشکل ہوتا ہے. اور دوسری وجہ یہ کہ ان اخلاق کا مجاہدہ اور ریاضت سے حاصل کریں، یعنی نفس سے وہ کام لے جسے مطلوبہ خلق حاصل ہو. مثلاً جو شخص سخاوت اختیار کرنا چاہتا ہے اسے سخاوت پیشہ لوگوں سے تقلید کرنی چاہیے، ان کے طریقے پر مال خرچ کرنا چاہیے، خواہ ان کے نفس پہ ظلم کرنا پڑے. اور یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہنا چاہیے جب تک نفس اس کا عادی نہ ہو جائے، سخاوت طبیعت نہ بن جائے. اس طرح جس لوگوں پر کبر غالب ہے، جن لوگوں کو ایروگنٹ ہے، جن کو پراؤڈنس ہے، اگر جس طرح سے ان کو اپنا متواضع ہونے کے لیے، اپنے اندر ہمبلنس پیدا کرنے کے لیے انہیں چاہیے کہ وہ مسلسل ان لوگوں کو دیکھے جو بہت ہمبل ہیں، ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں، اور اپنے اندر وہ محنت کرے، اپنا مجاہدہ کرے
اور اپنے نفس کو تواضع کی طرف مائل کرے جب تک یہ صرف عادت نہ بن جائے اور تواضع اس نفس کے اوپر سہل نہ ہو جائے، جسے ہم لوگ اردو میں بھی کہتے ہیں کہ اخلاق محمودہ حاصل نہ ہو جائے۔ اس کی انتہا یہ کہ متعلقہ شخص خلق آدمی کی طبیعت بن جائے اور اس میں لذت محسوس ہونے لگے۔ مثلاً سخی اس شخص کو کہا جاتا ہے جو مال خرچ کرے اور خرچ کرنے کے بعد لذت محسوس کرے۔ اگر خرچ کرتا ہو اور اس کی لذت کی بجائے تکلیف ہوتی ہو تو اسے سخی نہیں کہیں گے۔ اس طرح سے جو متواضع شخص کہلائے گا، جو اپنے آپ ہمبل شخص کہلائے گا، جس کو اپنی ہمبلنس میں مزہ آتا ہو۔ دینی اخلاق نفس اس حد تک راسخ خود نہیں ہوتے جب تک نفس اپنے تمام بد سے نفرت نہ کرنے لگے، اس کی تکلیف محسوس نہ کرنے لگے، اپنے اچھے اعمال کا عادی نہ بن جائے اور اس کو پورے شوق اور رغبت کے ساتھ پابندی نہ کرے۔ ابھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، ایک بہت ہی مشہور حدیث ہے اور نسائی میں رپورٹ ہوئی ہے، حضرت انس علیہ السلام سے ان کے راوی ہیں کہ حضرت نے فرمایا، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری آنکھ کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ نماز میں آپ نے آنکھوں کی ٹھنڈک اس لیے محسوس کی کہ نیکی آپ کی عادت بن گئی تھی۔ جب تک نفس عبادت میں مشقت اور ممنوعات ترک میں دشواری محسوس کرتا رہے گا، تب تک وہ نقصان میں رہے گا اور اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل نہیں کرے گا۔ میں قرآن شریف کی آیت شیئر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ، یہ ہے وَإِنَّا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، پارہ نمبر 1 ہے، رکوع نمبر 5، آیت نمبر 45۔ بے شک نماز دشوار ضرور ہے لیکن جن کے دلوں میں خشوع ہے ان پر دشوار نہیں ہے، اور اللہ کی عبادت رضا کی حالت میں کر۔ اگر یہ ایک غلط حدیث ہے کہ جس کا میں ترجمہ بیان کر لیتا ہوں کہ اللہ کی عبادت رضا کی حالت میں کر۔ اگر یہ ممکن نہ ہو، جو چیز تجھے ناپسند ہو، اس پر صبر کرنے میں بڑا خیر ہے۔ تو آپ کو اس وقت اپنے اندر جدوجہد کرنی ہے جب تک آپ اپنے اندر وہ خوبیاں نہیں پیدا کر لیں، اور جب تک وہ برائی دور نہ کر دیں جس کے لیے آپ وہ جس کا سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کو دور کر رہی ہیں اللہ سے قریب۔ جس طرح سے ایک اشفاق صاحب کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہر شخص کے اندر ایک پرشین فالٹ ہے۔ پرشین فالٹ یہ کہ جس کی وجہ سے آپ خود ریئلائز کریں کہ جس کی وہ عمل ہے، جیسا وہ گناہ ہے یا وہ بد ہے، کریکٹر ہے آپ کا، وہ برائی ہے آپ کے اندر، جس کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ آپ سے دور ہے، اور وہ بہت ہی پرسنل چیز ہے۔ آپ اپنے اندر اسیس کریں اور پھر فیصلہ کریں کہ یہ چیز اتنی ہے کہ میں، اور اس پر محنت کر آپ انشاءاللہ جد و جہد کے ساتھ، اپنے مجاہدے کے ساتھ اللہ سے قریب ہو سکتے ہیں۔ کسی لوگوں میں 1 ہوتی ہیں، کسی میں 2، کسی میں 4، وہ اور آپ کو پتہ ہے الحمدللہ ہمارے پاس سب کے پاس اتنا علم آ گیا ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو، اور بیسک گناہ سب کو پتہ ہیں کہ وہ اپنے آپ کو وہ آئیڈینٹیفائی کرے اور مجاہدہ کرے، تاکہ ہم لوگ پھر ہم بھی اللہ تعالیٰ کے قریبی بندے بن جائیں جن پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں۔ اور ان اخلاق کا، ان اچھی خوبیوں کا مقصد یہ کہ دل میں دنیا کی محبت باقی نہ رہے اور اللہ کی محبت راسخ ہو جائے، اللہ سے ملاقات کے علاوہ کوئی چیز اسی محبوب نہ ہو، اور اپنا مال اس طریقے سے خرچ کرے جس طریقے سے اللہ تک پہنچا جا سکے، غصہ، شہوت اور دوسری دل کی بیماریوں کے اوپر کنٹرول کر سکے اور اس کو اس قابل کر سکے کہ وہ شریعت کے بتائے ہوئے طریقے پر استعمال ہوں۔ انہی راستے سے ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے محبت حاصل کر سکتے ہیں، اور یہ کام جو ہے بڑی محنت سے کرے، دل لگا کے کرے، خوشی محسوس کرے۔ خوشی کے بارے میں ایک حسن بصری کا ایک کال شیئر کرتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ جب تک تم محسوس کرو اللہ کی عبادت کرنے میں کہ تمہیں خوشی محسوس ہو رہی ہے، سرور محسوس ہو رہا ہے، اور آپ کو کہتے ہیں دل خوش ہو رہا ہے، تو اس وقت تک آپ سمجھو کہ آپ کی اللہ کا دروازہ اوپر سے کھلا ہوا ہے۔ جب آپ کو محسوس ہو کہ آپ کا سرور محسوس نہیں ہو رہا، آپ کو مزہ نہیں آ رہا آپ کی عبادت میں، تو آپ چیک کریں اپنے آپ کو کہ کیا آپ کے عمل یہ جو اللہ کا کام کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، وہ خالص ہے کہ نہیں ہے، اس میں کوئی چیز شرک تو شامل نہیں ہو گئی، یا آپ کی زندگی میں کوئی گناہ تو شامل نہیں ہو گیا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہ سرور آپ کی عبادت سے نکال دیا۔ اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جب بھی اور آپ کا عبادت کریں اس لیول پہ پہنچ جائیں کہ جہاں آپ کو عبادت کرنے میں مزہ آ رہا ہے، تو سمجھیں کہ آپ اس درجے پہنچ گئے ہیں جہاں پر اللہ آپ کی عبادت کو قبول کر رہا ہے۔
اور ایک میرا بھی دماغ میں یہ رائے تھی کہ یہ ایک بہت بڑا درجہ ہے اور پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے، اور اتنے ہم لوگ ولی اللہ بھی نہیں ہیں، اور ہمارے جو آس پاس جو دوست احباب ہیں یہ ان میں ایسے کوئی نہیں لوگ ہوں گے، بس وہ چیدہ لوگ دنیا میں ہوں گے۔ تو وہ میرا مشاہدہ غلط ثابت ہوا۔ ایک دفعہ میں سعودی عرب میں کام کرتا تھا اور میرا مکہ میں جایا کرتا تھا آڈٹ پہ۔ وہاں پر میرا ایک کلائنٹ تھا، اس کا نام تھا ڈنڈوب گروسری چین تھی، اس میں ایک اکاؤنٹنٹ تھا محمد عمر، میں آج تک نہیں بولا اس شخص کو۔ تو ایک دن اس نے کہا کہ مقید بھائی میرے آج والد صاحب کی برسی ہے، اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو میرے ساتھ مکہ چلیں، ہم دونوں چلتے ہیں بھائی۔ ان کے پاس شاید گاڑی نہیں تھی، یاد پڑتا ہے مجھے، وہ نئے پاکستان سے آئے تھے۔ تو میں کہا نہیں کوئی بات نہیں، لنچ کا بریک میں چلتے ہیں ہم دونوں۔ ہم لنچ کی بریک پہ گئے حرم میں، اور وہاں جا کر ان کی والد صاحب کے لیے ہم نے دعائیں کیں۔ تو واپسی میں اس نے بڑی پیاری بات کی، وہ آج تک نہیں بھولا، میرے خیال سے 7-8 سال ہو گئے اس بات کو۔ اس نے کہا کہ میرے والد صاحب فجر کی نماز کے بعد گھر بیٹھ جاتے تھے، اور اس کے بعد وہ گھنٹوں تسبیح پڑھتے تھے، درود شریف پڑھتے تھے، اور وہ ایک جو مجھے بعد میں پتہ چلا وہ ایک ہم جیسے انسان تھے، اور وہ رینٹ کار کا بزنس کرتے تھے، اور لیکن وہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کے، کیونکہ وہ کہتا تھا، میرے والد صاحب کہتے تھے مجھے پڑھنے بہت مزہ آتا ہے، اور مجھے ایک سرور محسوس ہوتا ہے مجھے، اور وہ جیسے ہم لوگ ہیں، اگر ہم 10 منٹ تسبیح پڑھیں، 20 منٹ پڑھیں تو تھک جاتے ہیں، اور وہ تسبیحاں گھنٹوں پڑھتے تھے۔ تو وہ جو لذت جو ہے وہ آدمی کو اتنا راسخ ہو جاتی ہے کہ پھر وہ اس کو چھوڑ نہیں پاتا ہے۔ میں ٹائم کی کمی کی وجہ سے چھوڑا، ایک واقعہ اور شیئر کر لیتا ہوں۔ وہ امام مالکی کا ہے کہ وہ شہر کراس کر رہے تھے، گاؤں کراس کر رہے تھے، راستے میں دیر ہو گئی، ان کا خیال تھا کہ مسجد میں رات گزاروں گا، مسجد میں وہ سو نہیں سکے، باہر آ کے بیٹھ گئے۔ تو وہ دیکھا کہ سامنے ایک بیکر ہے، اس نے دیکھا کہ بزرگ سامنے بیٹھے ہیں، ان کے پاس گیا، پوچھا کہ بزرگوار آپ کچھ پریشان دکھائی دے رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں میں یہاں رات گزارنا چاہتا تھا مسجد میں، لیکن یہاں ارینجمنٹ نہیں ہو سکا۔ تو اس بیکر نے کہا کہ میرے پاس چھوٹی سی کمرہ ہے، اور وہیں پر میں کھانا بھی پکاتا ہوں، رات کو بیکنگ کرتا ہوں، اگر آپ وہاں آرام فرما سکیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو وہ چھوٹا سے کمرے میں وہ بیٹھے، اور وہ رات بھر وہ بیکنگ کرتے رہا، اور وہ کبھی دروازہ کھلتا تھا، یہ بند ہوتا تھا۔ تو امام مالکی جو رات بھر وہ آبزرو کرتے رہے کہ وہ تسبیح پڑھ رہا ہے بیکر نان اسٹاپ، اور مختلف رائیں، کہیں لکھا ہوا ہے الحمدللہ، اللہ اکبر، ولی الحمد ہے، کہیں ہے سبحان اللہ، کہیں استغفر اللہ۔ وہ مختلف روایت میں مختلف تسبیح ذکر ہے، لیکن یہ ہے کہ تسبیح پڑھ رہا تھا۔ جب صبح ہوئی، نماز پڑھ لی فجر کی، تو میں پوچھا امام مالکی نے کہ میں نے ایک محسوس کیا کہ تم رات بھر تسبیح پڑھتے رہتے ہو، تمہیں کیا محسوس ہوتا ہے؟ اس نے کہا مجھے خوشی ہوتی ہے، مجھے اطمینان ہوتا ہے، مجھے مسرت محسوس ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ میری کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ تو وہ جو خوشی کی ذکر میں کر رہا ہوں کہ وہ اس درجے پہنچ جاتے ہیں، تو اس درجے کے پہنچنے کے لیے ضروری نہیں کہ ولی اللہ ہوں، بس ہمارے مجاہدے کے اوپر، ہماری محنت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ درجہ ہم کو بھی حاصل ہو سکتا ہے، بس بخلوص کہ ہماری نیت صاف ہو، اور ہمارے اندر وہ محنت ہو، ہمارے اندر وہ جذبہ ہو، کیونکہ جو قلب ہے اس کی اصل غذا حکمت ہے، ہمارا جو قلب ہے اس کی اصل غذا معرفت الہی ہے، وہ محبت الہی ہے۔ اللہ نے دل کو بنایا اسی کام کے لیے کہ وہ اس سے سکون حاصل کر سکیں، اللہ تعالیٰ کی محبت سے اس کو اللہ کو جان سکیں، اور اللہ کی حکمت حاصل کر سکیں۔ اس تفصیل سے یہ بات اچھی طرح ثابت ہو چکی ہے کہ ریاضت کے ذریعے اچھے کریکٹر حاصل کیا جا سکتا ہے، بشرطے کہ آپ اس کی محنت کریں اور مجاہدہ کریں، پابندی کریں، اور اس کے لیے اپنے اعضاء کو، اپنی نیت کو صاف رکھیں۔ اور ہوتا یہ کہ جب ہم مشقت کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں کسی ایک وصف حاصل کرنے کے لیے، تو جو قلب اور اعضاء کے درمیان ایک عجیب تعلق بن جاتا ہے، وہ صرف جو ہے قلب میں پیدا ہوتی ہے، اعضاء پر اس کا اثر ضرور پڑتا ہے، اور اعضاء قلب کے اشارے کے اوپر حرکت کرنے لگتے ہیں۔ اس طرح جو اعضاء پہ جو حرکت طاری ہوتی ہے، قلب ان سے متاثر ہوتا ہے، اور قلب اور اعضاء کی اثر پذیری سے آدمی جو ہے وہ درجے پہنچ جاتا ہے، وہ فن حاصل کر لیتا ہے۔ اسی مثال اساسانی ورڈ میں یہ ہے کہ ایک شخص ہے جو کیلی گرافی کرنا چاہتا ہے، تو وہ محنت کر اپنے مختلف حروف کو لکھنا سیکھتا ہے، اپنی خطاطی بہتر کرتا ہے، وہ محنت کر کے وہ ایک اسٹیج ایسا آتا ہے کہ وہ ایک اچھا کاتب بن جاتا ہے، اچھا رائٹر، اچھا کیلی گرافی سیکھنے لگتا ہے۔ اسی طرح سے ایک شخص ہے جو فقیر بننا چاہتا ہے، تو پھر وہ
اپنے فقہ کے مسائل کو پڑھے گا، اس کو بار بار یاد کرے گا، اس کا اعادہ کرے گا اور فقی لوگوں کے ساتھ اس کی ڈسکس کرے گا، پھر اوور دا پیریڈ وہ اس قابل ہو جائے گا کہ وہ اپنا ایک اچھا فقی بن جائے گا۔ تو اسی طرح سے ہم دوسری چیزیں بھی ہیں اس کو ہیں جو ہمارے اندر جو چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو برائی ختم کرنا چاہتے ہیں، تو ہم مشقت کے ساتھ، محنت کے ساتھ ان چیزوں کے اندر ہم لوگ وہ حاصل کر سکتے ہیں، یہ صرف ہماری انٹینشن کے اوپر، ہماری محنت کے اوپر ہے۔ اور اس کا ایک الٹ چیز بھی ہے، اگر ہم لوگ سستی کریں گے اور ہم لوگ نفس جو ہے وہ بے عملی کا عادی بن جاتا ہے، یا وہ سستی بے عملی سے وہ صغیرہ گناہ کو بھی اس کو امپورٹنٹ نہیں دے رہا ہوتا، اور صغیرہ گناہ جو ہیں وہ بڑھتے بڑھتے اب کبیرہ گناہ بن جاتے ہیں، اور پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ نفس جو ہے وہ فریب کا عادی ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، اور موت کا آئینی پنجہ انہیں اپنی گرفت میں لے لیتا ہے، اور گناہوں پر اصرار سے دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور توبہ کی توفیق ہوتی، توبہ کا دروازہ بند ہونے سے مراد یہ ہے، جیسے اس قرآن شریف کی آیت میں بیان کیا گیا ہے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا، اور ہم نے ایک آڑ ان کے سامنے کر دی اور ایک آڑ ان کے پیچھے کر دی۔ اس کا مطلب یہ کہ ان کا راستہ بند کر دیا گیا، اب وہ کوئی دعا قبول نہیں ہو سکتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے کہ جب قلب میں ایمان کی ابتدا ہوتی ہے تو سفید نقطہ سے ہوتی ہے، اور جتنا ایمان زیادہ ہوتا ہے اس نقطے کی سفیدی اور حجم زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ تمام دل نورانی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح نفاق کا آغاز بھی سیاہ نقطے سے ہوتا ہے، جس قدر نفاق بڑھتا ہے اسی طرح اس نقطے کی سیاہی بڑھتی ہے، اور اس کے بعد پورا جو قلب کالا ہو جاتا ہے۔ اس تفصیل سے ثابت ہو کہ اچھے اخلاق کبھی طبعی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی دین بھی ہوتے ہیں اور آپ کے نفس میں موجود ہوتے ہیں، کبھی آپ کو مشقت کے ساتھ، محنت کے ساتھ، جد و جہد کے ساتھ آپ حاصل بھی کر لیتے ہیں، اور وہی پھر اچھے اخلاق آپ کی اچھی عادت بن جاتے ہیں، طبیعت بن جاتے ہیں۔ نیک لوگوں کے مشاہدے سے ان کی تقریر اچھے اخلاق ثابت ہوتا ہے۔ میں ابھی ایک قرآن شریف کی آیت پڑھ لیتا ہوں کیونکہ لیکچر بہت لمبا ہو رہا ہے، کہ یہ ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ یہ پارہ نمبر 30 ہے، رکوع نمبر 24، آیت نمبر 7 اور 8۔ جو شخص دنیا میں ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ وہاں اس کو دیکھ لے گا، جو شخص ذرہ برابر بڑی بدی کرے گا وہ وہاں دیکھ لے گا۔ اور ایک اور قرآن شریف کی آیت ہے کہ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، پارہ نمبر 14، رکوع نمبر 10، آیت نمبر 33۔ اور ان پر اللہ تعالیٰ نے ذرا ظلم نہیں کیا لیکن وہ اپنے آپ پر ہی ظلم کر رہے تھے۔ تو میں اپنا سمرائز کرتا ہوں آج کے لیکچر کو کہ یہ جو اچھے اخلاق پیدا کرنے کے جو اسباب ہیں، جو جد و جہد ہیں، تو اس کا یہ ہے کہ کچھ لوگوں میں اللہ تعالیٰ اس میں ان بلڈ ڈال دیتا ہے، وہ آپ کی زندگی وہ آپ کی طبیعت کا حصہ ہوتے ہیں، وہ آپ کی فطرت کا حصہ ہوتے ہیں، اور آپ کو بہت محنت مشقت کرنی نہیں پڑتی۔ اور کچھ لوگوں میں وہ خوبیاں پیدا کرنی پڑتی ہیں، مشقت کرنی پڑتی ہیں، جد و جہد کرنی پڑتی ہیں، اور اس کا فارمولہ جو امام غزالی نے یہی دیا ہے کہ آپ اس وقت تک محنت کریں جب تک اس عادت میں آپ کو مزہ آنے لگے۔ وہی کہ سخی وہ نہیں ہے کہ جو جب سخی خرچ کرے تو اس کو دل میں مزہ آئے، سرور آئے۔ جب آپ نماز پڑھیں تو آپ کی نماز میں مزہ آئے، سرور آئے، آپ کو دل لگے نماز پڑھنے کے اندر۔ اور بھی باقی جو عبادت ہیں، جب تک آپ اس درجے پر نہیں پہنچیں گے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ آپ اللہ تعالیٰ میں وہ درجہ حاصل نہیں کر سکے جو دل میں سکون آئے، کیونکہ وہ تو قرآن شریف کی آیت سب نہیں سنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو سکون جو ہے وہ اللہ کی یاد میں رکھی ہے، ریمبرنس آف اللہ پہ رکھی ہے۔ تو یہ بات ثابت ہے کہ آپ کا عادت جو اچھی ہے، اگر آپ وہ درجہ حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ دل میں سکون پیدا ہو، اللہ قبول کرے، تو اس کے لیے آپ مجاہدہ کریں، مشقت کریں، جب تک کہ وہ خوبی آپ اندر راسخ نہ ہو جائے، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں وہ راسخ کر دے گا، خوشیاں مہیا کرے گا، کیونکہ دل کا کام ہی یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے خوشیاں لیں، اور خدا تعالیٰ ہمیں وہ خوبیاں پیدا کرے، ہمیں وہ صلاحیتیں پیدا کرے کہ ہم اس درجے پہ پہنچ سکیں، اپنے اندر وہ خوبیاں لانے کے لیے مجاہدہ کر سکیں، محنت کر سکیں۔ ایک بات یہ کہ میں کوئی امام نہیں ہوں، میں کوئی اسپیکر نہیں ہوں، میں کوئی صوفی نہیں ہوں، میں سمپل ایک اسٹوڈنٹ ہوں،
اور اپنی پڑھائی کے لیے کچھ چیزیں پڑھ رہا ہوں تو وہ میں آپ لوگوں کی طرف اس کو شیئر کر دیتا ہوں، اس لیے کہ وہ قرآن شریف کی ایک حدیث ہے کہ آپ کو ایک آیت بھی ملے تو اس کو آگے بڑھاؤ۔ اگر میری اللہ تعالیٰ اگر میرے کوئی درس میں کوئی چیز میں نے غلط ریفر کر دی، غلط بات کر دی، یا اللہ پاک اس کو مجھے معاف کر دے، اور کوئی سننے والا اگر اس پر کوئی عمل کرے تو اس کو بھی اس غلط گناہ کو معاف کر دے، اور مجھ کو بھی گناہ معاف کر دے۔ یا اللہ پاک ہم سب کو نیک بناؤ، نیک عمل کرنے کی توفیق دے۔ خدا حافظ، جزاک اللہ خیر۔